لبیک آل محمد فرج آل محمد یا کاشف الکرب صلوات باجماعت تلاوت فرمائیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بالکیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ الغیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الائمہ ام المعصومین ام الہدی ام الحس ام الحسین ام المحسن آیت اللہ العظمیٰ و زوجت آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء والصلاة والسلام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حسب الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات باجماعت تلاوت فرمائیے اگر زحمت نہ سمجھیں تو جوان تھوڑی حرکت کریں، تھوڑے آگے آئیں، یہ جگہ بھی خالی ہے، بزرگ آگے بیٹھے ہیں، جوان ہیں آپ میں بیٹھے ہوئے، تھوڑے آگے حرکت کرو، مہربانی کرو، مجلس کا ماحول بناؤ، ماحول آپ نہیں بنانا سرکار، تھوڑے میرے قریب آ جاؤ قریب آؤ، بسم اللہ یہ اندر والا گیپ جو ہے ختم کریں، مہربانی کریں، تھوڑا آگے قریب آتے جائیں، بسم اللہ پھر بھی صلوات میں لکھ کے تلاوت فرمائیے بسم اللہ میں ہاتھ بند کے آنا، یہ گیپ جو ہے مہربانی کرو تھوڑا آگے آ جاؤ، آپ سے گزر کے بندے آگے بیٹھیں گے، گلی کا ماحول ہے، مہربانی کر تھوڑا آگے چل کے آئیں، تسی ماحول بناؤ گے تو میں شروع کر سا بسم اللہ احسان بنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے بسم اللہ خداوند عزت بارگاہ عزت نائب ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، علماء مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، میرے کے دل سے آمین کہیے گا۔ میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے۔ اگر آمین کہیں گے تو آمین وسیلہ ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ علماء مجلس، شرازی برادران کی یہ محنت، یہ کاوش، صفِ عزا بچھائی، میرا پاک اللہ نیک نیتی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہیں، شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بعد الظہور مالک کا دیدار نصیب فرمائے، بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ، سہارا درود کا دو، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما دو۔ ایک صلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے۔ اجازت ہے سرکار گفتگو شروع کیجیے۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہی انسانیت، سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اس کی بیس کم کرو بیٹا،
آواز ٹھیک آ رہی ہے اب تک؟ ساری رات کا میں نے بار بار آپ سے گفتگو نہیں کرنی، اب ایک جگہ رکھنا ہے، اسے ٹھیک کر لینا مہربانی۔ ساری رات کا تھکا ہوا، تڑپتا ہوا، بستر مرض پر لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ تھوڑی آواز کھولو، تھوڑی کھولو آواز، اجازت ہے نا سرکار؟ بات شروع کیجیے۔ یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ عزاداریاں ہمارا شغل نہیں ہے، ہماری عبادت ہے۔ عبادت میں عاجزی سے بیٹھنا چاہیے۔ معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا دل دکھے تو، بابا جی ان گل کو سنا کرنی نہیں، میرے التوجہ میں محنت کر کھلوتا ہوں، مجمع ہے، گلی محلے کا شور پیچھے سے بچوں کا بھی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس ماحول سے بے نیاز ہو کے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ یہ مجلسیں ہمارا شغل نہیں ہے، ہماری عبادت۔ یہ صف عذاب بچھانی، یہ جلوس نکالنے، یہ عزاداریاں اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جیت چکے ہیں، اور خدا قسم ہم یہ جلوس نکال کر دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ ساؤنڈ بھی بے نیاز ہے، میں بھی بے نیاز ہو گیا ہوں، ماحول بھی بے نیاز ہے، اور آپ بے نیاز نہ ہوئیے گا، خدا کا واسطہ ہے، پھر آپ بھی پڑھائیں گے جتنا پڑھانا۔ کسے کہتے ہیں حسین؟ جو آدھی رات کو دیووں کو بجھا کر مقدروں کو روشن کرے، اسے حسین کہتے ہیں۔ جو اپنے کرم کی ایک نگاہ، توجہ ہے سرکار، جو اپنے کرم کی ایک نگاہ کسی پہ ڈال دے تو وہ علیہ السلام ہو جاتا۔ بسم اللہ بسم اللہ، وہی تھے، آ جا، ساؤنڈ نہیں صحیح چلتا پیا تیرا، بسم اللہ۔ نہیں صحیح چل رہا، لائٹ آ گئی ہے، لائٹ آ گئی، پتہ کرو جنریٹر ہے جو بھی ہے، مہربانی کرو ساؤنڈ نہ خراب کر یار، مہربانی۔ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ آپ سلامت۔ حسین جیسا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، وہ بھی بے مثال ہے جو عرش پہ بیٹھا ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ توجہ مکمل کیجیے گا، میں پہلی بات کر رہا ہوں، جھولی پھیلا کے بیٹھنا، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، لیکن خدا کی قسم بندوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ حسین ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں ہیں جتنے حسین کے نوکر۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے ماحول آپ نے بنانا ہے تو میں نے پڑھنا۔ کسی بادشاہ کے کائنات میں اتنے گھر نہیں ہے جتنے حسین کے گھر ہیں، کسی بادشاہ کے اتنے لنگر کھانے نہیں ہیں جتنے میرے حسین کے لنگر کھانے۔ تھوڑی چوپ دی قسم، کسی بادشاہ کی اتنی سبیلیں نہیں ہے جتنی میری حسین کی سبیلیں ہیں۔ خدا کی قسم اتنے بندے یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں۔ کائنات کا واحد اکلوتا شہنشاہ ہے حسین۔ حسین بادشاہ ایک نظریہ ہے، کربلا ایک نظریہ ہے، کربلا ایک فکر ہے۔ توجہ مکمل ہے سرکار؟ بات شروع کر۔ کربلا ایک نظریہ ہے، کربلا ایک فکر ہے، کربلا ایک سوچ ہے، اور خدا کی قسم حسین ابن علی ایسا کاریگر ہے۔ حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کی ریت پہ ایسے سانچے رکھے جن میں حسین انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا تھا، انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا تھا۔ علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا حسین بناتا ہے۔ ایسے جنگ کے ہنر آتے تھے میرے حسین کو۔ حسین نے پیاس سے دریا کو ہرا دیا، حسین نے سینوں سے نیزے چھلی کر کے رکھ دی،
چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تاریخ کے مورخ نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا. توجہ مکمل کیجیے گا, میں بات شروع کر بیٹھا. پھر کہہ رہا ہوں بے نیاز ہو کے سپیکر سے ماحول سے بے نیاز ہو کے پڑھو. چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے تاریخ کے مورخ نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا. باوجود اس نے واقعہ لکھا, سانحہ لکھا. کیا ہوا تھا تاریخ کے مورخ کی قلم کی سیاہی پھیکی کیوں پڑ گئی تھی؟ اس نے پہلی جنگوں کو جنگ لکھا تھا, نہروان کو جنگ لکھا تھا, جمل کو جنگ لکھا تھا, صفین کو جنگ لکھا تھا. لشکر وہاں بھی آئے تھے, لشکر یہاں بھی آئے تھے, تلواریں وہاں بھی تھی, تلواریں یہاں بھی تھی, نیزے وہاں بھی تھے, نیزے یہاں بھی تھے. لیکن حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں جنگوں کی اصول کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا. حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں تھے, یہاں 72 تھے, وہاں نیزے تھے, یہاں خالی ہاتھ تھے. وہاں جو لاکھوں کٹھے ہوئے تھے ان کو جگیروں کے لالچ تھے, خزانوں کے لالچ تھے. یہاں جو 72 آئے تھے وہ حسین کی نصرت میں آئے تھے. وہاں پہ کوئی آ نہیں رہا تھا, یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا. وہاں سے منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا, یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا. وہاں پہ کوئی آ نہیں رہا تھا, یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا. لیکن حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ یہاں سے اکبر گیا, وہاں سے 2000 بھاگا. یہاں سے قاسم گیا, وہاں سے 3000 بھاگا. یہاں سے غازی گیا, وہاں سے 10,000 بھاگا. حسین نے تاریخ سے لکھوایا کہ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے, یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا. وہاں لاکھوں میں. آپ سلامت, آپ سلامت. مرد آباد, مرد آباد, علی الولی. وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے, یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا. کیونکہ یہاں جو 72 کٹھے ہوئے تھے وہ حسین کی نہیں میں شامل تھے. توجہ ہے. 26 رجب کو ولید کے دربار میں حسین نے کہا نہیں. توجہ ہے. حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں اکیلے حسین نے کہا نہیں. میں 4 دفعہ کہہ چکا ہوں توجہ, اب میں آپ کی توجہ دیکھوں گا کتنی. اکیلے حسین نے کہا نہیں. ولید نے تخت پہ بیٹھے ہوئے کہا کیوں نہیں. حسین بادشاہ نے فقط ایک جملہ کہا تھا. حسین نے فرمایا تھا آنا حسین ابن علی. یا لنگر کرنا آیا بندہ یا کوئی تماشا دیکھنا آیا جڑا بول نہیں سکیا. حسین نے فرمایا آنا حسین ابن علی. وہ جو ولید بیٹھا تھا نا, اس نے کہا یہ سب جانتے ہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں, کوئی بات تو لکھوائیں, ہمیں اسے بتانا ہے کہ آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے. بندہ سا لیندہ تو بولے گا ضرور. خدا قسم اس نے کہا ہمیں کچھ لکھوائیں, کوئی تحریر لکھوائیں تاکہ ہم اسے جا کے بتائیں کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کرنی. بندہ گونگا ہے تو بے شک نہ بولے. خدا قسم حسین ابن علی نے فقط یہی جملہ کہا. بادشاہ کہتے فقط تو یہ لکھ انا حسین ابن علی, انا حسین ابن علی. اگلی بات وہ خود ہی سمجھ آئے گا. جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا. آپ سلامت رہے, سلامت رہے, حال سلامت. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا. انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. کیا حملہ کیا میرے سرزگار. جملہ سننا. 26 رجب کو حسین اپنی نہیں لے کے ولید کے دربار سے نکلے. یہ سمجھ رہے تھے اکیلے حسین کی نہیں, حسین کی نہیں کئی نہیوں میں شامل ہو گئی. 28 رجب کو حسین اپنی نہیں کو لے کے مدینے سے چلے. یہ نہیں حسین کی مکہ پہنچی. مکے سے حسین نے نہیں کو اور اکٹھے کیا. اکٹھا کر کے حسین کربلا کے جنگل میں اترا. 2 محرم کو حسین نے اپنی نہیں کے خیمے کربلا کے جنگل میں لگائے. 7 محرم کا پانی بند ہو گیا. حسین اپنی نہیں کو دیکھتا رہا. توجہ, میں نہیں تمہارے اندر سے بھی دکھاؤں گا, تمہارے ضمیر سے دکھاؤں گا, تمہارے اندر سے یہ نہیں دکھاؤں گا. کیونکہ خدا قسم ہاں کہنا آسان ہے, نہیں کہنا مشکل ہے. کسی کو نہیں کہنا مشکل ہے, کسی کے مقابلے میں کھڑے ہونا مشکل ہوتا. وہ لانتی چھوٹا بادشاہ نہیں تھا جس کا نام یزید تھا. 36 ملکوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی. چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا یزید. توجہ مکمل کیجیے. حسین نے کہا نہیں. حسین اپنی نہیں کو لے کے کربلا کے جنگل میں اترا. یہ سمجھ رہے تھے اکیلے حسین کی نہیں. حسین کی نہیں کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی. حسین دیکھتا رہا اپنی نہیں کو. بہتے دریا کے کنارے حسین نے خیمے لگوائے.
حسین اپنی نہیں کو زما رہا تھا کہ میری نہیں کتنی مضبوط ہے. خدا کی قسم حسین کی نہیں بہتے دریا کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی. دریا موجے مار رہا تھا، حسین کی نہیں کو بلا رہا تھا، لیکن حسین کی نہیں جو تھی وہ دریا کو لفٹ نہیں کروا رہی تھی. حسین اپنی نہیں کو زما رہا تھا. میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے لگا ہوں، تھوڑا سا جا کے بیٹھنا. خدا قسم حسین اپنی نہیں کو زماتے زماتے شب عاشور 9-10 کی رات کو حسین نے اپنے خیمے میں اپنی نہیں کو اکٹھا کیا. حسین نے سامنے بٹھا کے پوچھا جنت چاہیے؟ سارے بولے نہیں. میں نے کہا تھوڑا جا کے بیٹھی، میں جملہ کہنے لگا ہوں. حسین نے اپنی نہیں سامنے بٹھائی. حسین 9-10 کی رات کو نہیں کو سامنے بٹھا کے بات کر رہا تھا اپنی نہیں سے. حسین نے پوچھا جنت جانا ہے؟ کہتے نہیں. گھر والوں سے ملنا ہے؟ کہتے نہیں. مال و دولت چاہیے؟ آواز آئی نہیں. جملہ کہنے لگا ہوں خدا قسم سرگودا سر اٹھانا لہو نہ کرنا لاہور تک میں دکھ لے کے جاؤں گا اگلے ممبر تک کہ بندے پڑھے لکھے تھے اور میرے بات کھا گئے. میں گلی میں کھڑا ہوں، چوک میں کھڑا ہوں، آواز میری پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہی، لیکن میں جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں سر اٹھا کے بیٹھنا. حسین ابن علی نے 72 کو دیکھ کے کہا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں تم سے مطمئن ہوں، چلے جاؤ گھر، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. جب حسین نے کہا نا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، سامنے ہاتھ بن کے کہنے لگے سرکار آپ کو کس نے کہا ہے آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. حسین نے فرمایا میں جنت دیتا ہوں، چلے جاؤ. کہنے لگے وہ کون سی جنت ہے جہاں آپ نہیں ہوں گے؟ ہماری جنت وہی ہے جہاں حسین ہے. توجہ مکمل ہے، میں بات آخری کروں، توجہ کیجیے گا. حسین اپنے نہیں کو زما رہے تھے. حسین نے خیمے میں دیوے کو بجھا دیا. بجھا کر حسین نے کہا اب جو جانا چاہتا ہے چلے جائے. سب کی آواز آئی نہیں. حسین نے جب دیوا جلایا تو 72 سورج روشن ہو گئے. اس سے اچھی بات میں اس مجمع کو دے ہی نہیں سکتا تھا. 10 محرم کا سورج نکلا، حسین نے اکبر کی نہیں دی، قاسم کی نہیں دی، علی اکبر کی نہیں دی، حسین نے عباس کی نہیں دی. حسین ابن علی نے 10 محرم کو کربلا کے جنگل میں حسین نے کربلا کی ریت پہ سجدہ کرنے سے پہلے کربلا کی ریت کو ہوا میں پھینکا. وہ نہیں ہماری خمیر میں آ گئی، وہ نہیں ہمارے ضمیر میں آ گئی، وہ فضاؤں میں ہوتے ہوتے وہ کربلا کی مٹی ہمارے خون میں آئی، ہمارے ضمیر میں آئی، ہمارے لہو میں آئی. آج بندے کہتے ہیں مجلس نہ کرواؤ، ہم کہتے نہیں کروائیں گے. آج بندے کہتے ہیں جلوس نہ نکالو، ہم کہتے نہیں نکالیں گے. آج بندے کہتے ہیں ماتم نہ کرو، ہم کہتے نہیں کریں گے. آج بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ نہ پڑھو، ہم کہتے نہیں پڑھیں گے. وہ نہیں ہمارے خمیر میں آئی، وہ نہیں ہمارے ضمیر میں آئی. حسین نے اپنی نہیں ہمیں دے دی. وہ 26 رجب کو چلی نہیں، یہ یہاں بیٹھی ہے، وہ نہیں بیٹھی ہے، کھڑی ہے، یہ نہیں کھڑی ہے. یہ حسین کی نہیں ہے. توجہ مکمل کیجیے گا، میں بات کا رخ پھیرنے لگا ہوں. جو حدیث کا حکم ہے حدیث پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ مجمع اور میاز مزاج میں بیٹھ گئے. حسین کی نہیں ہمارے خمیر میں آ گئی. حسین اکیلی کی نہیں تھی. حسین نے ولید کے سامنے کہہ دیا تھا نہیں. وہ سمجھ رہے تھے اکیلے حسین کی نہیں ہے. حسین نے اپنی نہیں ہمیں دے دی. آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں حسین کی نہیں والے بیٹھے. توجہ مکمل کیجیے گا. سرکار نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا. جو حدیث کا حکم ہے میں تمیل کرو، یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے. حدیث وہ پڑھ رہا ہوں جو بچوں کو بھی یاد ہے. توجہ مکمل کیجیے گا. اس میں اتنا لطیف جملہ ہے کہ آپ اگر جا کے بیٹھیں گے تو معراج ہو جائے گی. حسین نے فرمایا، توجہ ہے، ان الحسین، حسین کے لیے سرکار نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا. یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے. چراغ کی روشنی میں ایک معجزہ ہوتا ہے. میں سجدہ پہاڑ سے وزنی کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا. پہلے چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جائے تو پہلے کی روشنی کم نہیں ہوتی. جتنے بھی چراغ جلاؤ گے پہلے کی روشنی کم نہیں ہوگی. سر اٹھانا. خدا قسم چراغ کی روشنی پہ ایک لو ہوتی جسے لائٹ کہتے ہیں. اسے آگ بھی کہا جاتا ہے. یہ آگ جاتی ہے سورج کی طرف، آسمان کی طرف، کیونکہ آگ کا مرکز ہے سورج.
ہر چیز اپنی اصل کی طرف لال خان جی واپس جاتی. ماشاءاللہ توجہ مکمل کیجئے گا, میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں, توجہ کیجئے. ماشاءاللہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی. آگ کا مرکز ہے سورج, آگ جاتی ہے سورج کی طرف. توجہ مکمل کیجئے گا. مٹی کا ٹھیلا اٹھاؤ ہوا میں پھینکو واپس زمین پہ آئے گا, کیونکہ آگ کا مرکز تھا سورج, مٹی کا مرکز تھا زمین. ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے. میں نہیں جانتا حسین کس ہستی کا نام ہے. 10 محرم 100 ہجری کو کربلا کے میدان میں اللہ کی آواز آئی, اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب. ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس. تیرے سیر تو جملہ لنگ گیا, میں کہتا جملہ کھا لگا. ان الحسین مصباح الہدا, یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے. حدیث مکمل کرو. اور کشتی نجات ہے, سبحان اللہ. کشتی نجات ہے. معصوم سے ایک شخص نے پوچھا تھا, مولا آپ سب ہی کشتی نجات ہیں, پھر آپ کے جد حسین ہی کشتی نجات سے منسوب کیوں؟ جملہ سننا معصوم کا. معصوم فرماتے ہیں محشر کے میدان میں 100 قطاریں لگی ہوں گی. توجہ مکمل کیجئے گا. محشر کے میدان میں 100 قطاریں لگی ہوں گی. بادشاہ فرماتے ہیں ہم 13 مل کے ایک قطار بخشوائیں گے, اکیلا حسین 99 قطاریں بخشوا دے گا. سونڈ کھا گیا لال خان, سونڈ کھا گیا, سونڈ کھا گیا. جس کی ولا میں آتش دوزخ حرام ہے, جس کی ولا میں آتش دوزخ حرام ہے, نام اس کا ہی حسین علیہ السلام. واہ. نعرہ حیدری. حسین کی کشتی تیز بہت ہے, توجہ فرمائیے گا. کشتی حسین کی, توجہ فرمائیے گا, جملہ ذہن میں رکھنا. کشتی حسین کی تیز بہت ہے. جب کشتی کی بات آئے تو ایک نبی یاد آتا ہے. نام پتہ ہے نبی کا کیا ہے؟ پچھلے بندوں کو بھی آتا ہے نام کیا ہے؟ بابا جی نو منہ تو نام کٹو, کہ نہ ہے نوح علیہ السلام. نوح نام مشہور ہوا ہے, اصلی نام عبد الغفار ہے. نوح نبی نوحے پڑھتا تھا. اگر ماتھی بیٹھا ہے تو سر اٹھانا, میں تیرے حصے کا جملہ کھاں. نوح نبی نوحے پڑھتا تھا. قرآن ہے, کارپوریشن کی پرچی نہیں ہے. نوح نبی میری جان نوحے پڑھتا تھا. قوم پتھر مارتی تھی. گلی کا مجمع ہے, چونک کا ممبر ہے, میں بات ببانگے تو حل کہہ رہا ہوں, لاؤڈ سپیکر پہ اپنے لفظوں کا نہیں نقطے کا بھی ضامن ہوں. نوح نبی نوحے پڑھتا تھا, قوم پتھر مارتی تھی. نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے, پتھر مارنا کافروں کی عادت. آپ سلامت میں, آپ سلامت رہے, ہاں سلامت. نوح نبی نوحے پڑھتا تھا. اتنے پتھر مارتی قوم, بات چل پڑی ہے تو میں لے پڑھا ہوں. اتنے پتھر مارتی قوم, نوح کا جسم پتھروں کے نیچے ٹھک جاتا. ممبر کے گلاب پہ ہاتھ ہے, ان جملوں پہ مجمع کھڑے ہوئے ہیں. تیرے سیر تو جملہ اللہ سے آئے, خدا کا سمجھ تو مصائب شروع کر لینا. میں یہ ہاتھ باندھ کے کہنا, تھوڑا جا کے بیٹھا. نوح نبی اتنے پتھر مارتی قوم. لال خان جی جسم نوح کا تھک جاتا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا, فرشتے پروں کے ساتھ پتھروں کو ہٹاتے, زخمی نبی کے ساتھ اپنے پروں کو لگاتے. زخمی نبی کے ساتھ, آخری بندے تک میری نگاہ ہے, زخمی نبی کے ساتھ فرشتے اپنے پروں کو لگاتے. جو بندہ پہنچا ان کو میرا سلام ہے. زخمی نبی کے ساتھ فرشتے اپنے پروں کو لگاتے, نبی کو شفا مل جاتی. زخمی نبی کے ساتھ فرشتے اپنے پروں کو لگاتے. قرآن ہے, کارپوریشن کی پرچی نہیں ہے, خدا قسم سر اٹھانا. زخمی نبی کے ساتھ فرشتے اپنے پروں کو لگاتے, نبی کو شفا مل جاتی. یہی فرق ہے حسین کی کشتی میں اور نوح کی کشتی میں. جب نبیوں کو زخم آئے تو فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے, اور جب فرشتوں کے پر چل جائے حسین کے جھولے سے شفا ملتی. زندہ باد, زندہ باد, یہاں سلامت. ہاتھ اونچے کرو, حیدری آئے. جب نبیوں کو زخم آئے تو فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی. آپ نے اتنا خوبصورت استقبال کیا اس جملے کا, میں اگلا جملہ بڑا کہنے لگا. سر اٹھا کے بیٹھو. حسین سے نہیں,
اور میرے وال ویکھو میری جان، حسین سے نہیں، میں پھیپھڑا لانا پیاس، حسین سے نہیں، سا اس نے میرا کھا لی ہے میں پھر بھی کھڑا ہوں، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے۔ کوئی ہاتھ ہوگا ایسا جو ماتم کے لیے بلند ہوتا ہے؟ حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے۔ جس جھولے سے پطرس کو شفا ملی تھی اس میں ابھی حسین سوئے بھی نہیں تھے۔ آپ سلامت رہیں۔ منسوب ہوا کیوں نہ ہو، جس کی جبی پہ قد ہے خود اپنے لہو، اور مہربانی کر، جس کی جبی پہ قد ہے خود اپنے لہو کا تاج، واہ، جب مر کے زندگی کا ہے ایک طرفہ امتزاج، وہ سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کا خراج، جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج، سلامت۔ وہ سنتے نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات، اس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات۔ واہ واہ، نعرہ حیدری۔ سلامت رہے۔ حسین سے نہیں، حسین کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی، حسین کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ آپ کی نظر ایک جملہ کروں اگر آپ اجازت دیں؟ بسم اللہ۔ جب تک یہ جملہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، توجہ کیجئے گا۔ حسین بادشاہ کا ایک یار تھا، دوست تھا، جس کا نام تھا حبیب ابن مظاہر۔ بابا جی فقط آپ کے لیے بابا جی جملہ ہے، باقی مفت سن لیں، جملہ سننا خدا قسم۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، حسین ابن علی نے حبیب کو بلایا۔ حسین بادشاہ نے کہا، حبیب توجہ، میں جملہ پتہ نہیں کس ہستی کے صدقے دے رہا ہوں، ورنہ میں یہاں جملہ نہ کہتا، یہ مجموع میں ان مجموع میں یہ جملے نہیں کہا جاتے۔ حسین ابن علی نے حبیب کو بلایا، بلا کے کہا، حبیب توجہ یار، میں نے پڑھنی ہے نماز، جب تک میں نے نماز پڑھنی ہے تیر تو نے کھانے۔ اور میں جملہ ڈبڈا کھلکا، پتہ نہیں کس وجہ سے میرے اندر سے نکل آیا۔ حسین نے کہا، جب تک میں نے نماز پڑھنی حبیب تیر تو نے کھانے۔ حبیب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، سرکار آپ کا حکم، یہ تھے جملہ ہی، آپ کا حکم جب کہا نا حبیب نے، حسین حبیب کو دیکھ کے کہتے، حبیب ابھی میں نے حکم دیا کہا ہے، سرکار حکم دے۔ سرکار فرماتے، جب تک میں نماز پڑھ نہ لوں تو نے مرنا نہیں ہے۔ یہ اختیار تھا حسین کے نوکروں کا موت پہ۔ توجہ ہے، بات کریں، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے۔ میں نے کہا جس جھولے سے پطرس کو شفا ملی تھی اس میں ابھی حسین سوئے بھی نہیں تھے۔ ایک ذاکر اگر سار بابا جی گھٹ کر چھوڑے ہو جو سون چنگا لوائے ہو، مہربانی توجہ مکمل کیجئے گا، آدھا بندہ رہ جاتا ہے سون نہ ٹھیک ہو، توجہ مکمل کیجئے گا۔ حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے۔ میں نے کہا جس جھولے سے اسے شفا ملی تھی اس میں ابھی حسین سوئے بھی نہیں تھے۔ جو بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، یا رسول اللہ، جبریل لے ہی آیا تھا پطرس کو، اتنے سال عرش میں پڑا رہا ہے، پڑھ کٹوا کے آپ حسین کے ساتھ مس کر دیتے، آپ نے حسین کے جھولے کے ساتھ کیوں مس کیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں اگر میں حسین کے ساتھ مس کر دیتا تو 1400 سال کے بعد بندے کہہ دیتے جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی۔ تو پتہ نہیں سنتا بیٹھا ہے، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی۔ رسول فرماتے ہیں میں حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر کے پطرس کو شفا دے کے دنیا کی زبانیں بند کروانا چاہتا ہوں کہ جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ جھولا حسین کا ہو، چاہے وہ تعزیہ حسین کا۔ اب اسے ٹھیک کر، اب بہانہ نہ، واہ واہ، جس میں حسین کی نسبت۔ آپ سلامت رہے۔ جو چیز حسین سی، آئے ہائے، جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے، جس کی نسبت حسین سے ہو جائے، اس میں خدا شفا رکھ دیتا ہے۔ توجہ مکمل کیجئے گا۔ زخمی نبی، بات آخر پہ آ گئی، زخمی نبی اٹھا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا میرے اللہ بڑے پتھر کھا لیے میں نے،
سو ڈالیا تھوڑا ساتھ دے تو مولا تیرے رزق اضافہ کرے. آگے تیرا بہانہ تھا لائٹ کا, اب مہربانی کر. میرے اللہ میں نے بڑے پتھر کھا لیے ہیں, عذاب بھیج ان پہ. قرآن میں پورا قصہ ہے, پورا قصہ. اور یہ واقعات اللہ قرآن کو موٹا کرنے کے لیے نہیں, تمہاری اور ہماری ہدایت کے لیے رکھتا ہے. پورا قصہ ہے, لفظوں کا نہیں نقطے کا بزام, پریشان ہو کے نہ سنا. نوح نبی نے 950 سال, جہاں تک میری ریسرچ ہے, 950 سال نوح نبی نے تبلیغ کی. قوم نے پتھر مارے, زخمی نبی کھڑا ہو کے کہنے لگا میرے اللہ بڑے پتھر کھا لیے میں نے, ان پہ عذاب بھیج. توجہ مکمل کیجیے گا. جن بندوں کو پتا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے میری آل کشتی نوح کی مثال ہے, میں ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں. خدا کا قسم سر اٹھا کے دیکھنا, میں چہرے پڑھوں گا جملے کہنے کے بعد, اور ذکر ہو محمد و آل محمد کا, بندے کا چہرہ اترا ہو, نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی. میں جملہ کہنے لگا ہوں, خدا کا قسم نہ منو پٹری تو لائے ہو جائے, میں جملہ کھا لگا. نوح نبی نے, میں فلانا ختم کر سون ڈبل نہ ختم کر, توجہ کیجئے گا. نوح نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے اللہ عذاب بھیج ان پہ. عذاب مانگا نبی نے, کھجوریں لے آیا جبریل, ہاتھوں میں رکھ کے کہتا اللہ کہہ رہا ہے کھجوریں کھا گٹھلیاں دفنا. نال اللہ بندے دا مونڈا ہلائے گا سو گیا تھا. کھجوریں کھا گٹھلیاں دفنا. میرے اللہ میں نے عذاب مانگا ہے تو نے کھجوریں بھیج دی. اللہ کہتا ہے کھجوریں کھا لے گٹھلیاں دفنا دے, ان گٹھلیوں سے درخت نکلیں گے. درخت کے تنے کاٹنا, اس کے پھٹے بنانا, پھٹوں کی کشتی بنانا. جب کہا نا اللہ نے پھٹوں کی کشتی بنانا, جاگو خدا قسم سرگو دے آلے ہو, میں جب بڑا جملہ کھا لگا کشتی بنانا. جب کہا نا کشتی بنانا تو انہوں نے کہا میرے اللہ اگر کشتی بنانی ہے, اتنے درخت لگے ہیں, ان کے پھٹے بنا کے کشتی بنا لیتا ہوں. اللہ کی واضح پتہ نہیں کس نے درخت لگایا ہے, پتہ نہیں کس نے پانی دیا ہے, پتہ نہیں کس نے پانی دیا ہے, پتہ نہیں کس نے درخت لگایا ہے, اور کشتی بننی ہے نجات کی, کشتی بننی ہے نجات کی. جاگو میں جملہ کھا, کشتی بننی ہے نجات کی, اور نجات کی کشتی میں جہاں کے درخت کا پھٹا نہیں لگ سکتا, اور جب کشتی نجات میں جہاں کے درخت کا پھٹا نہیں لگ سکتا تو آل محمد میں کوئی امتی کیسے آ سکتا. سلامت رہے, سلامت رہے, ہاں سلامت رہے. جب کشتی نجات میں یہاں کے درخت کا, تو آل محمد میں کوئی امتی بھی نہیں آ سکتا. کشتی بن گئی, اس سے جلدی نہیں ہے میرے پاس, بن گئی کشتی. نوح نے اعلان کر دیا سفینے پہ آؤ. توجہ کیجیے گا, آئے ہے سفینے پہ آؤ, سفینے نجات پہ آؤ. سارے آگے, ماں اور بیٹا اتر گئے. اس کے بیٹے نے نوح کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا تھا, حجت کا انکار کیا تھا. لال خان مجمع ویکھی میں جملہ کھا لگا. نوح کے بیٹے نے حجت کا انکار کیا تھا ماں کے کہنے پہ. ایتھے بھی گل کھولا گل. بندہ گھر بعد میں جاتا ہے, پرچہ پہلے ہوتا ہے. جملہ سننا, اس کے بیٹے نے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا تھا, اس نے حجت کا انکار کیا تھا ماں کے کہنے پہ. بڑے بڑے بچے حجت کو چھوڑ دیں گے ماں کے کہنے پہ, اور خدا قسم ماں کے کہنے پہ حجت کو چھوڑ کے بڑے بڑے بچے ڈوب جائیں گے. میں جملہ کہنے لگا خدا قسم سر اٹھانا. نوح نے اعلان کیا سفینے پہ آؤ. کھڑے ہو بیٹھے ہو, توجہ مکمل کیجیے گا. نوح نے اعلان کیا تھا سفینے پہ آؤ. سارے آگے, ماں اور بیٹا اتر گئے. دور کھڑے ہیں سور اور سورنی. میری زندگی سے قیمتی جملہ میں تیرے حوالے کر دوں. دور کھڑے ہیں سور اور سورنی. یہ میرے بندے ہاتھ تھوڑا جاگنا یار. سورنی نے سور سے کہا نبی بلا رہا ہے. بابا جی سلام, میں سید میں مت ہاتھ رکھ کے نبی سلام. نوح نے دیکھا, توجہ, سورنی سور سے کہہ رہی ہے نبی بلا رہا ہے. سور سورنی سے کہنے لگا ہم ہیں سور, پتہ نہیں ہمیں بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا. سورنی سور سے کہنے لگی چلے جاتے ہیں, یہ نہ ہو بعد میں لوگ کہتے سور تھے نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آئے. زندہ باد, زندہ باد, یہ شیعہ قوم زندہ باد. ٹھیک ہے, جو سمجھ
اور جن کو سمجھ آئی سلام ہے، جن کو نہیں آئی ان کو بالا سلام. چلے جاتے ہیں نبی بلا رہا ہے. ہائے ہائے. سور تھے اس لیے نہیں آئے. آئے ہائے. توجہ مکمل کیجیے گا. سارے آ گئے، وہ بھی آ گئے. بیٹا اترا، حجت کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا. یہ اکثر نا حجت کے منکروں کو پہاڑ بڑے پسند آتے ہیں. میں ایک اور جملہ کہنے لگا، سر اٹھانا. اکثر حجت کے منکروں کو پہاڑ بڑے پسند آتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا پتھروں سے بڑا پرانا تعلق ہوتا ہے. پوجا کی ہے پتھروں کی. کچھ گلاں اتھے کری دیاں نے، کچھ اتھے کری دی. کچھ بندوں کو پتھروں کا بڑا شوق ہوتا ہے، پتھروں سے پیار ہوتا ہے، اور یہ اکثر بندے وہی ہوتے ہیں جو حجت کے منکر ہوتے ہیں. توجہ کیجیے گا، میں بات کھول نہیں سکتا، جتنی کھولنی تھی کھول گئی. ایک جملہ کھلکا قبلہ عزت زیادی صاحب کا مجھے جملہ یاد آ گیا. اور خدا قسم بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو ہمیشہ بڑا کر دیتی. میرے سامنے وہ ہستیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے قبلہ کو سامنے بیٹھ کے سنا ہوا. اشارتاً بات کروں گا، آپ کے کانوں میں سرسراہٹ کی ابھی آواز آئے گی. قبلہ عزت زیادی صاحب فرماتے تھے حجت کا منکر، توجہ داد دعا قبلہ کی روح تک پہنچے گی. قبلہ فرماتے تھے حجت کا منکر، حجت کا منکر حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا. زندہ باد زندہ باد، یہاں سلامت میں، یہاں سلامت. حجت کا منکر حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. آخری سجدہ کرو فضائل کا. پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا. اس کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا ہے، دیکھ رہا ہے. پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے بیٹے کو. چڑھتا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے بیٹے کو. پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹا آیا، اس نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا. باپ کو دیکھ کے کہتا دیکھ بابا. آخری جملہ کرو فضائل کا، اگر پانی آنا ہے تو یہاں تک نہیں آئے گا. نو نے دیکھا پانی چڑھنا شروع ہو گیا. نو دیکھتا رہا پانی چڑھتا گیا. توجہ، نو دیکھتا رہا پانی چڑھتا گیا. نو دیکھتا رہا پانی چڑھتا گیا. پانی پہاڑ کی چوٹی تک آیا. نو دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے پاؤں تک آیا. نو دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے ٹانگوں تک آیا. نو دیکھتا رہا لال خان سے لے کے آخری بندے تک. مجھے جملے کی تعداد چاہیے خدا قسم. نو دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے ٹانگوں تک آیا. نو دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے پیٹ تک آیا. نو دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے کاندھوں تک آیا. نو دیکھتا رہا جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبا، نو کا جسم کانپا. نو نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے مالک، میرے خالق، یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، یہ میری نسب ہے، یہ بچ سکتا ہے. اللہ کہتا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی، نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا انکار کرے، اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے. آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے، وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تجھے علی لالی کلندر. آپ سلام بابا جی، آپ سلامت، آپ سلامت، آپ سلامت، آپ سلامت. علی ولی اللہ، کسی حال میں بھی علی سے دور نہ جانا. کوئی سانس ایسی نہ لینا جس میں علی نہ ہو. نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب. پیغام نصیحت وصیت، یہاں چہرے بدلتے ہیں، پیغام نہیں بدلتا. نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، چار باتیں کبھی نہیں بھولنا. عمل کریں گے انشاءاللہ. ہر لفظ بھول جانا، یہ 40-45 منٹ کا یہ چار لفظ نہ بھولنا. یہ چار باتیں وہ باتیں ہیں جن پہ تیرا مذہب کھڑا ہے، بنیاد ہے. کسی لمحے بھی ان چار باتوں سے نہ دور جانا. مجلس وہ ہوتی ہے جو یہاں سے گھر جائے. پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں. ماں تربیت کرتی ہے گھر میں بچے کی. جہاں آدھا گھنٹہ بچے کو بیٹھ کے A فور ایپل، B فور بال، C فور کیٹ سکھاتی ہے نا، وہاں 10 منٹ بچے کو بیٹھ کے علی بھی بتائے. اگر ماں گھر میں علی بتائے گی تو بچہ باہر نکل کے کسی مولوی سے نہیں پوچھے گا علی کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا. ماں تربیت کرتی ہے بچے کی. چار لفظ ہیں، چار باتیں ہیں، پیغام ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچاؤ. یہ چار لفظ نہ بھولنا. میں منت پہ کرتا، ہاتھ بند پہ کھڑا. ان چار باتوں پہ تیرا مذہب کھڑا. علی کو مجمع نہیں چاہیے، علی کو علی والے چاہیے. مجھے شہید علامہ ناصر باز صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا. اس جملے کا ثواب قبلہ کی روح تک پہنچے گا. قبلہ فرماتے تھے کوئی ماننے علی پھر بھی علی ہے، کوئی نام ماننے علی پھر بھی علی ہے.
کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے، کسی کے نام ماننے سے علی گھٹتا نہیں ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ مل کے آتوچے حیدری۔ ایک جملہ اور جملہ تحفہ ہے، پھر آ گیا میں کیا کرنا، سید احمد قاسم نہیں بن سکتا۔ سلمان نے لال خان جی جملہ سننا، بابا جی لالا میرا دیکھو جی، سلمان نے ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی اور ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ اتنی خوبصورت سماعت ہو گئی ہے اور میرا جملہ یہاں آ گیا۔ سلمان نے امیر سے پوچھا تھا، امیر المومنین سے، یا علی یہ کچھ لوگ آپ کی بیعت نہیں کر رہے۔ کتنا بوجھ ہو کر میں جملہ پہنچا تھا بابا جی۔ سلمان نے مولا سے پوچھا، یا علی یہ کچھ لوگ آپ کی بیعت نہیں کر رہے۔ علی مسکرا کے کہتے سلمان تو کیا سمجھتا ہے یہ کر نہیں رہے، میں کروانا نہیں چاہتا۔ کوئی علی کو مجمع نہیں چاہیے، علی کو مجمع نہیں چاہیے، علی کو علی والے چاہیے۔ چار لفظ نہ بھولنا، پھر کہہ رہا ہوں، چار باتیں نہ بھولنا۔ ولایت امیر نہ چھوڑنا، عزاداری شبیر نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ بہت ولایت امیر نہ چھوڑنا، عزاداری شبیر نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ یہ چار لفظ وہ لفظ ہیں جن پہ تیرا مذہب کھڑا۔ سب کچھ دے دینا، علی نہ دینا، اولاد قربان کر دینا، مال قربان کر دینا، جان قربان کر دینا، علی پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ بسم اللہ۔ یہ سانس چلتی ہے بس علی کے لیے، لال خان جی لے آؤ اس میں۔ علی کے لیے، اور یہ دل دھڑکتا ہے بس علی کے لیے۔ بن میں شاید شکر ہے۔ سب کچھ دے دینا۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب۔ رونے کے دن ہے، رونے کی راتیں۔ آج 22 محرم گزرنے لگا ہے۔ 9 پیشیاں بی بی زینب کی یزید کے دربار میں، ملعون کے دربار میں ہوتی۔ جملہ سننا اور ہائے جتنی ہو سکتی ہے بلند ہائے کرنا۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے قد سے اس کے بھائی واقف نہیں تھے۔ جملہ میں سوچتا بیان، سید کثیر تعداد میرے سامنے بیٹھے، مجھے معاف کرنا، آپ کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں۔ ولایت علی کسی مولوی سے نہ پوچھنا، تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو جناب سیدہ کے زخمی پہلو سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو علی کے گلے میں رسی سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو حسن کے جنازے پہ بجے تیروں سے پوچھ۔ ہائے کرتے آنا، ہائے کرتے آنا، میں سید دیکھاں گا کہاں کہاں بیٹھے۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو علی اکبر کی جوانی سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو قاسم کے ٹکڑوں سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو قاسم کے ٹکڑوں سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو علی اصغر کے پیاسے گلے سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو حسین کے آخری سجدے سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے پوچھ۔ آیا ہی نہیں بندہ مجلس میں جملہ سن کے اب ہائے نہ کرے۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو زینب کی لٹی ہوئی چادر سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو زینب کی لٹی ہوئے برقعے سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو سکینہ کے زخمی رخساروں سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو سجاد کی زخمی پشت سے پوچھ۔ تجھے ولایت علی پوچھنی ہے تو کلے بغداد پہ پڑے ایک جنازے سے پوچھ۔ علی کسی مولوی سے نہ پوچھ۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے جنگلوں میں رل گئی علی کی بیٹی۔ علی کسی بندے سے نہ پوچھ کے پڑھنا۔ کربلا کا یہ محاذ فقط ولایت علی کے لیے۔ نماز وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی۔ ہائے جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند ہر کرنا۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں جنگلوں میں رل گئی۔
بابا جی کو بٹھائیے گا، بابا جی کو بٹھائیے. 2 دن پہلے ایک بزرگ اسی طرح شہید ہو گئے. میرے جملے معافی چاہتا ہوں، میں سخت روایت نہیں پڑھتا، بزرگ برداشت نہیں کرتے، میں سخت روایت نہیں پڑھتا، میں ہاتھ بن کے کھڑا. جملہ کہوں، میں آپ سیداں زنجیر زن ماتمی ہوں، میں شیعوں کا ذاکر ہی نہیں، خود بھی شیعہ ہوں. اگر میں رو پڑا میں پڑھ نہیں پاؤں گا. جتنا ہو سکتا ہے اتنی ہائے بلند کرنا. ایک جملہ ہے، خدا قسم میرے اندر سے مجھے کاٹ رہا ہے، یہ ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے. تیری ہائے نہ نکلی تو ظلم کی معافی مانگنا. شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگی نا، بابا جی مجھے معاف کرنا بابا، جب خیموں کو آگ لگی ان بغیرتوں نے ڈھول بجانے شروع کیے. ایک ملعون بڑا خوش تھا. اللہ کرے شیعہ بندہ نہ ہو جو جملہ سن کے ماتم نہ کر سکے. شمرنے سے پاس بلا کے کہا اتنا خوش کیوں ہے؟ کسی کو نیزہ مارا ہے، کسی کو تلوار ماری ہے، کسی کو تیر مارا ہے، کسی بی بی کی چادر لوٹی ہے، کسی خیمے کو آگ لگائی ہے، کسی کے لاش پہ گھوڑے بگائے ہیں. یہ مایوس ہو کے کھڑا ہوا، کہتا مایوس نہ ہو تو میری فوج کا سپاہی ہے، میرے سامان میں سے نیزہ اٹھا کے لا. یہ بغیرت نیزہ لے کے آیا، سینے پہ ہاتھ مار میں جملہ کھا لگا. یہ بغیرت نیزہ لے کے آیا، کہتا یہ نیزہ ہاتھ میں پکڑ، وہ سامنے علی کی بیٹی کا اونٹ ہے، کربلا سے لے کر شام تک علی کی بیٹی رستے میں سوئے نا، علی کی بیٹی رستے میں سوئے نا. جب بھی بی بی کی آنکھ لگنے لگتی، 4 سال کی سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی پھوپھی اماں سونا نا. اور یہ ظالم بڑے کمینے، اور پھوپھی اماں یہ مجھ سے مانگتے، اور میں حسین کی بیٹی، اور میں اتار کے دیتا. کر ماتم کر ماتم کر ماتم. پھوپھی اماں، پھوپھی اماں میں حسین کی بیٹی، پھوپھی اماں یہ مجھ سے مانگتے میں اتار کے دے دی. نہیں آتا ہائے کرنا. میں ایک اور روایت پڑھتا. ان بغیرتوں نے شام غریباں کے بعد وہ اونٹ منگوائے جن پہ پہلے سواری نہیں کی گئی تھی. یہ میرے ہاتھ دیکھو، ہائے جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند ہائے کرنا. ماتم نہیں آتا نا، ہائے بلند کرنا، ہائے تیرے بس میں. بن پلان اونٹوں پہ علی کی بہو بیٹیوں کو سوار کروایا گیا. ڈردہ پیام میں کیویں پڑھا. بن پلان اونٹوں پہ علی کی بہو بیٹیاں سوار کروائی. ماں کے ساتھ بچہ جائے نا کسی سفر میں، مائیں پردے میں بیٹھی میری بات کی تائید کریں تو سارے رستے ماں بچے کو پکڑ کے رکھتی ہے. آیا ہی نہیں بندہ شیعہ گھر سے جس کی ہائے نہ نکلے. خدا قسم اللہ جانے یہ کیسا سفر تھا. اس سارے سفر میں بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا. جسے نہیں آتا ماتم اٹھ کے باہر چلا جائے. میں جملہ کھا لگا، مجھے معاف کر دینا. یہ گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں تازیانے تھے، اونٹوں پہ ماؤں کے ساتھ بچے لپٹے ہوئے تھے. یہ اونٹ کو تازیانہ مارتے تاکہ اونٹ دوڑے. کوئی تازیانہ کسی بچے کے ہاتھ میں بچتا، بچے کا ہاتھ چھوٹتا، ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ. تازیانے بجتے رہے، بچے گرتے رہے، مائیں صدقہ کرتی رہی. ایک تازیانہ بجا، عالیہ نے رو کے کہا سجاد قافلہ روک. سجاد ماں کے پاس آئے، آکے کہتے ہیں ماں قافلہ کی روکا ہے. بی بی نے روکے کہا سجاد تیری سکینہ گر گئی ہے. سجاد کڑیوں میں طرفے سمر کے پاس آئے. نہیں آتا ماتم اٹھ کے باہر چلا جا. سجاد آکے کہنے لگے میں قافلہ نہیں چلاؤں گا، میری بہن گر گئی ہے. یہ بغیرت گھوڑے میں سوار تھا، اس نے تازیانہ وہ نکالا جس پہ لوہے کی میخیں تھی. یہ وہاں پہنچا جہاں حسین کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی تھی. بی بی نے آتے ہوئے شمر کو دیکھا، دونوں ہاتھ اپنے رخساروں پہ رکھ کر بی بی نے رو کے کہا تازیانہ نہ مار اور میں چلتی ہوں. اس بغیر نے تازیانہ لہرایا، لہرا کے کہتا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ، میرے گھوڑے کے آگے دوڑ. حسین کی بیٹی کبھی گرتی کبھی اٹھتی، رو رو کے کہتی رہی چچا غازی اب مجھے بچا. کر ماتم کر ماتم کر ماتم. سون ٹھیک ہے یار. میں ایک جملہ اس کا چچا غازی یہ ظالم بڑا کمینہ. آخری روایت ممبر میں چھڑ دا پہ نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا. میں شہادت نہیں پڑھا، میں شہادت نہیں پڑھا. ایک جملہ اور سننا. 5 بہنوں کا اللہ کرے بندہ ہون شیعہ نہ ہوئے جڑا جملہ سن کے ماتم نہ کر سکے. 5 بہنوں کا ایک کلوتا بھائی ہونا تیرے معاشرے کی بات کی ہے، تیری ہائے کے لیے، تیرے ماتم کے لیے. ورنہ ممبر میں چھوڑا تھا میرا حق ادا ہو گیا. 5 بہنوں کا تو کھڑا ہے چاہے بیٹھا ہے، میں سیدہ ہاتھ بن کے کھڑا.
تجھے ماتم نہیں نہ آتا تو منہ ادھر کر کے چلا جایا. 5 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہو, ان 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے, بھائی بے شک چھوٹا ہو اس بھائی کو ساتھ لے جاتی. بازار میں رش زیادہ ہو جائے نا, اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے جلدی مجھے لے جا گھر. خدا قسم اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہو جو جملہ سن کے ماتم نہ کرے. کربلا سے لے کے شام تک خدا قسم بھائی بے شک چھوٹا ہو بہن کو تسلی دے کے کہتا ہے پریشان نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے گھر لے جاتا ہوں. کربلا سے لے کر شام کے زندان تک ہر موڑ پہ سکینہ سجاد کو کہتی رہی گھبرانا او میں تیرے ساتھ ہوں, گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں. زندان میں سجاد نے سکینہ سے پوچھا, سکینہ مجھے تسلیہ کیوں دیتی تھی؟ سکینہ نے رو کے کہا سجاد بھیا اگر شام کے بازار میں مر جاتی, سجاد تو میرا لاشا اٹھا لیتا, سجاد مجھے دفن کر دیتا. سجاد اگر شام کے بازار میں اوے سجاد تو مر جاتا, اوے سجاد تیرا لاشا کون اٹھاتا, اوے سجاد تجھے دفن کون. سلام اللہ زیمان.